فرشتے نے اس آدمی کے کندھے کو چھوا اور دونوں آنے والے وقت میں پہنچ گئے۔ وہ ایسی جگہ پر موجود تھے یہاں لوگوں کا بے تحاشا ہجوم تھا۔ وہ کسی عجیب زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ فرتے جذبات سے آدمی کے آنسو نکل آئے۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے بیٹے کی شاعری لازوال ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے بیٹے کی کون سی نظم اس وقت پڑھی جا رہی ہے؟ فرشتہ آدمی کے قریب آیا اور نرمی سے اسے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا اور بولا، تمہارے بیٹے کی شاعری روم میں بہت مقبول تھی، لیکن تبرئیس کے دور کے ساتھ ہی اس کی شاعری بھی معدوم ہو گئی۔ اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے بیٹے کی شاعری نہیں بلکہ آپ کے اس بیٹے کا ذکر ہے جو فوج میں تھا۔ آدمی نے حیرت سے فرشتے کی جانب دیکھا۔ تمہارا بیٹا دور دراز کے علاقے میں تعینات تھا، وہ ایک دن اس علاقے کا سربراہ بنا دیا گیا۔ وہ بہت عابد اور نیک تھا۔ ایک دن اس کا ایک ملازم بیمار پڑ گیا، ایسا لگتا تھا کہ وہ مر جائے گا۔ تمہارے بیٹے نے ایک حکیم کا ذکر سن رکھا تھا جو ہر بیماری کا علاج کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ تمہارا بیٹا کئی دن کے سفر کے بعد حکیم کے پاس پہنچا۔ سفر کے دوران اسے معلوم ہوا کہ وہ حکیم خدا کا بیٹا ہے۔ اس کی ملاقات ان لوگوں سے ہوئی جو پہلے ہی حکیم کے ہاتھوں شفا پا چکے تھے۔ وہ رومن ہونے کے باوجود اس پر ایمان لے آیا۔ جب وہ حکیم کے پاس پہنچا تو اسے آنے کی غرض سے مطلع کیا۔ اس کی بات سن کر حکیم اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا۔ تمہارا بیٹا کیونکہ اہل ایمان تھا اس لیے اسے احساس تھا کہ وہ خدا کے سامنے موجود ہے۔ میں اس عنایت کے قابل نہیں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ آپ صرف ایک پھونک ماریں تو میرا ملازم صحتیاب ہو جائے گا، اس نے کہا، اور یہی وہ الفاظ ہیں اس وقت جہاں دہرائے جا رہے ہیں۔ ہر شخص کا اس دنیا میں مرکزی کردار ہے چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو۔ کیمیا گھر نے لڑکے کو بتایا۔ لڑکا مسکرایا۔ اسے خیال ہی نہیں تھا کہ زندگی کا سوال کسی چرواہے کے لیے اتنا اہم بھی ہو سکتا ہے۔ خدا حافظ کیمیا گھر۔ خدا حافظ، لڑکے نے جواب دیا۔ لڑکے نے کیمیا گھر سے رخصت ہونے کے بعد اپنا سفر جاری رکھا۔ اس کی توجہ مسلسل اپنے دل کی آواز پر تھی۔ اس کا دل اسے بتانے والا تھا کہ اس کا خزانہ کہاں چھپا ہے۔ جہاں تمہارا دل ہوگا وہیں تمہارا خزانہ ہوگا، کیمیا گھر نے کہا تھا، لیکن اس کا دل اور باتوں میں مصروف تھا۔ وہ اسے فخر کے ساتھ اس چرواہے کی کہانی سنا رہا تھا جو اپنے ریوڑ کو چھوڑ کر اس خزانے کی تلاش میں نکل گیا تھا جو اس نے 2 دفعہ خواب میں دیکھا تھا۔ اس نے منزل کا ذکر کیا اور پھر ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو نئی منزلوں کی تلاش میں سمندر پار گئے تھے۔ وہ مہم جوئی کا ذکر کر رہا تھا، سفر کا اور کتابوں کا۔ لڑکے نے آہستہ آہستہ ٹیلے پر چڑھنا شروع کیا۔ چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ آج اسے نخلستان سے چلے ہوئے پورا 1 ماہ ہو گیا تھا۔ چاند کی روشنی جب ریت کے ٹیلوں پر پڑتی تھی تو تلاطم خیز سمندر کا تاثر ملتا تھا۔ جیسے ہی وہ ٹیلے کے اوپر پہنچا اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چاند کی روشنی میں نہایت تل سماتی احرام اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ لڑکا اپنے قدموں پر گر گیا اور بے اختیار رونے لگا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اسے اپنے خواب پر نہ صرف یقین عطا کیا بلکہ اس خواب کی تعبیر حاصل کرنے میں اس کی رہنمائی بھی کی۔ پھر اس کی ملاقات ایک بادشاہ سے ہوئی، پھر وہ تاجر سے ملا، انگریز سے اور کیمیا گھر سے، اور سب سے بڑھ کر فاطمہ سے، جس نے اسے بتایا کہ محبت کبھی انسان کو اپنی منزل کی تلاش سے نہیں روکتی۔ اگر وہ چاہتا تو واپس نخلستان میں جا سکتا تھا فاطمہ کے پاس اور باقی زندگی ایک چرواہے کی طرح گزار دیتا۔ آخر کیمیا گھر بھی اپنی منزل پا لینے کے باوجود نخلستان میں رہ رہا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ اپنے کمالات دنیا کو دکھائے۔ اس کو احساس تھا کہ اپنی منزل تلاش کے دوران اس نے وہ سب کچھ سیکھا جس کو سیکھنے کی اسے تمنا تھی۔ وہ ہر اس تجربے سے گزرا تھا جس کا وہ خواب دیکھ سکتا تھا، اور اب وہ اپنے خزانے کے قریب تھا۔ اسے خیال آیا کہ کوئی بھی کام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے مقاصد حاصل نہ ہو جائیں۔ اس نے اپنے ارد گرد ریت پر نظر ڈالی تاکہ دیکھ سکے کہ اس کے آنسو کہاں گرے تھے۔ اس کی نظر اس کے آنسوؤں پر پڑی۔ اس کو معلوم تھا کہ مصر میں آنسو خدا کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ ایک اور نیک شگون، اس نے سوچا۔ اس نے اس جگہ پر ریت کھودنا شروع کر دی جہاں اس کے آنسو گرے تھے۔ ریت کھودتے ہوئے اسے خیال آیا کہ کرسٹل فروش نے کہا تھا کہ احرام صرف پتھروں کا ایک ڈھیر ہے جسے کوئی بھی اپنے صحن میں بنا سکتا ہے۔ میں تو اس طرح کے احرام اپنے صحن میں نہیں بنا سکتا تھا چاہے میں پوری زندگی پتھر جمع کرتا رہتا، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ تمام رات وہ کھدائی کرتا رہا لیکن اسے کچھ بھی نہیں ملا، لیکن اس نے کھدائی جاری رکھی۔ اس کے ہاتھ شل ہو چکے تھے اور اس کی انگلیاں چھل گئی تھیں، لیکن اس کی توجہ اس کے دل کی آواز پر تھی جو اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس جگہ پر کھدائی جاری رکھے جہاں اس کے آنسو گرے تھے۔ جیسے ہی اس نے گھڑے میں پتھر ڈالنا شروع کیے اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پھر اس نے کئی ہیولے دیکھے۔ اس کی پیٹھ چاند کی طرف ہونے کی وجہ سے وہ ان کے چہرے اور ان کی آنکھیں دیکھنے سے قاصر تھا۔
تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک ہیولا بولا۔ خوف کے مارے اس کے منہ سے کوئی جواب نہیں نکلا۔ اس نے وہ جگہ تلاش کر لی تھی جہاں اس کا خزانہ دفن تھا، اور اب اسے خوف تھا کہ کچھ ہو نہ جائے۔ ہم لڑائی کے علاقے سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور ہمیں رقم کی ضرورت ہے، دوسرا ہیولا بولا۔ تم جہاں کیا چھپا رہے ہو؟ میں کچھ نہیں چھپا رہا، لڑکے نے جواب دیا۔ ایک ہیولے نے اسے کالر سے پکڑ کر گھڑے سے نکالا اور اس کی تلاشی لینے لگا۔ دوسرا ہیولا اس کے بیگ کی تلاشی لے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا آ گیا۔ یہ سونا ہے، وہ بولا۔ چاند اس آدمی کے چہرے کو منور کر رہا تھا جس نے لڑکے کو پکڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موت تھی۔ شاید اس نے اور بھی سونا ریت میں دفن کر رکھا ہے۔ انہوں نے لڑکے کو زمین کھودنے کا حکم دیا لیکن انہیں کچھ نہیں ملا۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، اس آدمی نے لڑکے پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اس کے زخموں سے خون نکل رہا تھا اور کپڑے پھٹ چکے تھے۔ اب اسے موت نزدیک نظر آ رہی تھی۔ اس دولت کا کیا فائدہ جو تمہیں موت سے نہ بچا سکے؟ اس کے کانوں میں کیمیا گھر کے الفاظ گونجے۔ آخرکار اس نے آدمی کو بتایا کہ وہ خزانے کی تلاش میں کھدائی کر رہا تھا۔ اگرچہ اس کے ہونٹ پھٹ چکے تھے لیکن اس نے تمام کہانی حملہ آوروں کو سنا کر کہ وہ کس طرح سے اہرام تک پہنچا تھا۔ ایک عرب نے جو ان کا سردار دکھائی دیتا تھا اس آدمی کو حکم دیا جس نے لڑکے کو پکڑ رکھا تھا کہ اسے چھوڑ دے۔ لڑکا بے ہوشی کے عالم میں ریت پر گر گیا۔ ہم جا رہے ہیں، تم مر نہیں سکتے، تم زندہ رہو گے، تاکہ جان سکو کہ آدمی کو اتنا احمق نہیں ہونا چاہیے کہ خواب کی تعبیر میں پاگلوں کی طرح مارا پھرے۔ 2 سال قبل ٹھیک اسی جگہ میں نے کئی بار خواب دیکھا تھا۔ مجھے نظر آیا کہ مجھے اسپین کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ یہاں ایک متروک چرچ میں ایک چرواہا اور اس کا ریوڑ زیر قیام ہے۔ اس چرچ میں انجیر ایک بہت بڑا درخت ہے۔ مجھے کسی کی آواز سنائی دی، اور اگر میں اس انجیر کے درخت کی جڑوں میں کھدائی کروں تو مجھے ایک خزانہ ملے گا، لیکن میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ صحرا کو صرف اس لیے پار کروں کہ مجھے ایک خواب نظر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حملہ آور غائب ہو گیا۔ لڑکا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ایک بار پھر احرام پر نظر دوڑائی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ اس پر ہنس رہے ہوں۔ وہ بھی جواباً ہنسنے لگا۔ اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا کیونکہ اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا خزانہ کہاں ہے۔ لڑکا شام پڑنے سے قبل ہی متروک چرچ کے پاس پہنچا۔ انجیر کا درخت ابھی تک اپنی جگہ پر قائم تھا اور چرچ کی ٹوٹی ہوئی چھت سے ستارے نظر آ رہے تھے۔ اسے وہ وقت یاد آ گیا جب وہ اس چرچ میں اپنی بھیڑوں کے ساتھ آیا تھا۔ اس کی وہ رات بہت پرسکون تھی سوائے اس خواب کے۔ اب دوبارہ وہ اسی جگہ موجود تھا، مگر اب کی بار بھیڑوں کی بجائے بیلچے کے ساتھ۔ وہ کافی دیر تک بیٹھا آسمان کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے تھیلے سے پانی کی بوتل نکالی اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگا۔ اس نے اس رات کو یاد کیا جب وہ صحرا میں کیمیا گر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اسے وہ تمام راستے یاد آئے جن سے وہ گزرا تھا اور وہ عجیب طریقہ جس کے ذریعے خدا نے اسے اس خزانے تک پہنچایا تھا۔ اگر وہ بار بار آنے والے خواب پر یقین نہ کرتا تو اس کی ملاقات خانہ بدوش عورت سے نہ ہوتی، نہ ہی بوڑھے بادشاہ سے، اور یہ فہرست بہت طویل تھی۔ یہ راستہ تو نشانیوں سے پر تھا اور کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ میں غلطی کرتا۔ سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ جب وہ جاگا تو سورج کافی نکل چکا تھا۔ اس نے کھدائی شروع کر دی۔ تم نے حملہ آور عرب کو بھی بتایا تھا؟ لڑکا سورج سے مخاطب تھا۔ تمہیں تمام ماجرا معلوم تھا۔ تم نے سونے کا ایک ٹکڑا خانقاہ میں بھی چھوڑا تھا تاکہ میں واپسی کا سفر مکمل کر سکوں۔ راہب میرے اوپر ہنس رہا تھا جب اس نے مجھے واپس آتے ہوئے دیکھا۔ کیا تم مجھے اس تمام مشقت سے بچا نہیں سکتے تھے؟ نہیں، اس نے ہوا کی آواز سنی۔ اگر میں ایسا کرتا تو تم احرام دیکھنے سے محروم رہتے۔ وہ بہت خوبصورت ہے نا؟ لڑکا مسکرانے لگا۔ اس نے کھدائی جاری رکھی۔ آدھے گھنٹے بعد اس کا بیلچہ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ 1 گھنٹے بعد اس کے سامنے ہسپانوی سونے کے سکوں سے بھرا ایک صندوق پڑا تھا۔ اس میں قیمتی پتھر اور پتھر کے مجسمے پڑے تھے جس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ یہ ایک جنگ کا مال غنیمت تھا جسے لوگ کافی عرصے سے بھلا چکے تھے۔ لڑکے نے یوریم اور تھیومیم نکالے۔ اس نے ان پتھروں کو صرف ایک دفعہ مارکیٹ میں استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد تو اس کی جدوجہد کا تمام راستہ نشانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے دونوں پتھر صندوق میں رکھ دیے۔ یہ بھی اس کے خزانے کا حصہ تھے کیونکہ یہ بوڑھے بادشاہ کی یادگار تھے جسے وہ دوبارہ شاید کبھی نہیں مل سکے گا۔ یہ درست ہے کہ زندگی ہمیشہ ان پر مہربان ہوتی ہے جو اپنی منزل تلاش میں سرگرداں ہوتے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ اس نے طرفہ جانا تھا تاکہ خانہ بدوش بوڑھی عورت کو خزانے کا 10واں حصہ دے سکے۔ خانہ بدوش واقعی تیز ہوتے ہیں، اس نے سوچا، شاید اس لیے کہ وہ پوری دنیا گھومتے ہیں۔ ہوا دوبارہ چلنا شروع ہو گئی۔ یہ لوانتر تھی جو افریقہ کے صحراؤں سے آتی تھی۔
اس کے ساتھ صحرا کی بو نہیں تھی اور نہ ہی عرب فاتحین کی جلگار تھی، بلکہ اس میں ایک خوشبو کی مہک تھی۔ اس مہک سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ لڑکا مسکرایا، میں آ رہا ہوں فاطمہ۔